سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑھی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا۔ آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ کہا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے۔ کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال۔ عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول، وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال نکال نکال، ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، تو وہ یہاں ایسے 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 ایسے
حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھیں، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، سے چمکتا ہوا چمکتا ہوا۔ ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو۔ اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کے نہ سننا۔ انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سلام پھیرا، تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو وہ تڑپ گئے، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے، وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سنایا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا، خوبصورت آواز۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے، دیکھتے ہیں وہ ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے۔ جو ہنستے میں پیٹ ہے کرتا ہے، زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ۔ تو میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے۔ بھائی احتیاط سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لینا، حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ، کلو واشربوا ولا تسرفوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا
والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا. نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا، اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کھا سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو. بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں. میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1 2 کبھی نہیں کھائے، 1. اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے. یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ. تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کڈی رکھو تو کھاتی رکھو. یہ کیا، یہ بھی کچھ نہیں. 8 دن کا پکا کے کٹھا ہی ٹھوک دیا اندر. اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہی، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں. اب بھائی برتن صاف کیتی جاندے ہیں. اب بھائی کینیڈا، مطلب پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے. کہ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے. تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے، ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے. ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں، وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سوا البطن والصدر، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سبت القص، بالکل ایسے سیدھا قد، بالکل. اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، جان بوجھ کے. اور جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا. راہ بر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین. اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا. اور اذا زال قلعا، آپ پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے. یہ ایسے نہیں چلتے تھے بلکہ آپ پورا ایسے قدم اٹھاتے تھے پورا. اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے، ہمیشہ یوں چلتے تھے. تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی. اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. میں یوں کھڑا ہوں، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیے کیا کہنا ہے. کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے. پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو. یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. جی فرمائیے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے. پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے. جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کی سنتے رہتے تھے. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا. بچہ ماں سے بات کرتا ہے، وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دیا.
तवज्जो फरमाइए, हमारे उर्दू में कहते हैं तवज्जो, ता हटा दो तो निकलता है वजह, चेहरा। अपना बूथा शरीफ मेरी तरफ करो, मुझे इज्जत दो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। आपको सही सच्चा वाकया सुनाऊं, हमारे फैसलाबाद में एक खातून स्कूल टीचर थी, तो वो पेपर चेक कर रही थी तो रोने लगी मार्किंग करते हुए। तो उनके हस्बैंड ने पूछा क्यों रोई हो, तो उसने एक पेपर निकाल के दे दिया, कहा इसको पढ़ो। तो उसमें एक सवाल था कि बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चे ने लिखा था मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ, कि मैं देखता हूँ कि मेरी माँ और मेरे जो फादर हैं वो मुझे इतना तवज्जो नहीं देते जितना अपने फ़ोन को तवज्जो देते हैं। मैं उनसे बात भी करूं तो वो अपने फ़ोन में लगे होते हैं और उसी में लगे लगे मुझसे बात करते हैं। मेरा जी चाहता है मैं भी स्मार्टफोन होता। तो उनके खामिन ने पूछा तो क्यों रोई हो, कहा ये तेरे मेरे बेटे ने लिखा है। ये ऊपर तो रोल नंबर था ना, इनको तो पता था किसका रोल नंबर है, बाप को नहीं पता था। कहा ये तेरे मेरे बेटे ने लिखा है कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। तो ये ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन अब आप तो अपना कल्चर भूल गए। मरासी बड़ी एक आलीशान कौम होती है हमारे पंजाब में, तो वो हमारी पंजाबी की मिसाल है, मिरासियां दा पुत्र जमे उन्हें चुम चुम के मार छड़िया। तो ये स्मार्टफोन ने तुम्हें टॉयलेट में भी फारग नहीं रखा, टॉयलेट में भी सौदे कर रहे होते हैं बैठे हुए। तो हर चीज़ की एक तरतीब है। मेरे नबी जब किसी की सुनते थे तो पूरी तरह मुतवज्जे होते थे, छोटे को भी इज्जत देते थे, बड़े को भी इज्जत देते थे। तो मेरे और अल्लाह के दरमियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती, ये वास्ता हैं, ये राबिता हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ढलना है उस महबूब के तरीके में जिससे मेरे अल्लाह ने पसंद किया। फला व रब्बिक, ये कुरान की पहली कसम है। वल असर, ये कुरान की आखिरी कसम है। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्म ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुझे कसम है मेरे महबूब आपके रब की। सुभान, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है और इज़हार मोहब्बत में सबसे आलीशान कसम है कि अल्लाह ताला यूँ कह रहा है, ऐ मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम। खुद ही कसम उठाता है और अंदाज ऐसा है जैसे कसम उठाने वाला कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। ये इज़हार मोहब्बत की आखिरी शक्ल होती है कि कसम उठाने वाला अपने आप को दो बना दे। मुझे आपके रब की कसम। कनाडा वालों को बता दें, जब तक आपके तरीक़ों पर नहीं आएंगे मैं इन्हें कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी को राज़ी करना, उनके खुशी को हासिल करना। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे होकर मेरे घर के सहन में उसके चंद आते हैं शाखें, जब फल लगता है तो वो गिर जाता है, तो मेरे बच्चे उठाते हैं तो उधर से दौड़ के आता है, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। आप उसे कहें कि बच्चों पे इतनी सख्ती ना करें। आपने उसे बुलाया, वो मुनाफिक था, आपने उसे बुलाकर कहा कि ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मुझसे एक खजूर ले लो। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह ये मुझे और मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, कोई और होती तो मैं दे देता। अब चुप हो गए, वो चला गया। एक साहबी बैठे थे, अबू दाहदा, या रसूल अल्लाह मैं ले दूं, मुझे आप वादा करते हैं, मुझसे वादा करते हैं आप मुझे जन्नत में लेकर देंगे? आपने कहा हाँ। तो पीछे पहुंच गए, कहने लगे भाई खजूर का सौदा करो। कहा जाओ जाओ, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं बेची, तुम्हें कैसे बेच दूं? कहने लगे जो तेरे मुंह में आता कीमत मांगो। कहने लगा अपना बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें थी। तो कहने लगा पक्की बात है? कहा पक्की बात। कहा चलो बाग तेरा, खजूर मेरी। उन्होंने कहा ठीक, मुझे और क्या चाहिए? 600 खजूरों का बाग। दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह मैंने खजूर खरीद ली, आप अब उसको दे दें। हमने कहा उन्हें मुझे तो देने, तुम्हें कैसे दे दी? कहा जी मैंने पूरा बाग दे दिया और खजूर उससे ले ली, 600 खजूरों का। आपने कहा हमारा पिछला सौदा कैंसिल, पहले था एक खजूर लेकर दूंगा, अब तेरा मेरा सौदा ये है कि तेरे लिए जन्नत में बेशुमार बागात भी मिल गए और तेरे लिए घर भी तैयार हो गए। कम मिन अज़क़िन रदाहा वदारिन फयाहा अबिद्दाह दाहा। उन्होंने वहीं से छलांग लगाई और दौड़े दौड़े बाग गए, अंदर नहीं गए, बाहर से खड़े होकर कहा उम्मु दाहदा बाहर आ जाओ, हमने ये बाग अल्लाह उसके रसूल को दे दिया। ये मेरे अजीज़ों जहाँ भी रहो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा ज़िंदगी को अपना साथी बना लो, तो ये जहान भी आपका है, वो जहान भी आपका है। कोई मुश्किल ज़िंदगी नहीं है, चंद फ़राइज़ हैं,
5 وقت کی نماز ہے، کیا زور لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے 5 وقت نماز میں، کتنی دیر لگتی، اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی ہے۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد ہے۔ اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو، تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، ایسے لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے، اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا۔ تو عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، چند چیزیں، ان سب کا خلاصہ کروں تو 4 چیزیں ہیں، سب کا خلاصہ کروں تو 4 باتیں، وہ بھی حدیث پاک میں۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں لے لیں اس سارے حال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، 4 باتیں سب کچھ مل گیا۔ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت، 4 باتیں، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے، اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو، رزق حلال ہو حرام نہ ہو۔ 4 باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ عبادات کے بعد نماز فرائض، تو ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو، تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا، خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول رہے ہیں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جاتا، ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے، کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، کہ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو، کہا جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے، کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا، بس اور کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا ہے، ریش ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو، کہا نہیں میں نہیں معاف کرتی۔ تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے، کہا ہاں پھر تو کروں گے۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا،
اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ فیملیز والے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعا لے لیں، وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے، نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے، نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا، اس کو ہم قصاب کہتے ہیں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، تو اس کو دیکھنے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو۔ دوسرا رشتہ ہے یہاں خامند اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا، تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خامند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاقوں خامند کے لیے، خامند کے اخلاقوں بیوی کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خامند کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو، بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے۔ اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے، اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں،
موت سے ڈرتے ہیں، تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے۔ آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہوگا، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا۔ ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو ساری جنت میں گئے۔ حقیقت میں دیکھو، ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ سب حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں؟ آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتھا، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ۔ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے ساتھ؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَا يَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤالدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا، تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، چند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ رعب تمہارا نکال دے گا، اور رعب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا رعب نکلے گا، تو تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار، سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، وہ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ قولو حبل،
حبل زندہ باد، اوڑو حبل جیسے ہم کہتے ہیں، حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگا تیرا بیڑا غرق، کو ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا